بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات، پوری سال جتنی شدت کے ساتھ ہر ایمان والے کو جس مبارک دن اور بالخصوص جس مبارک رات کا انتظار رہتا ہے، عنقریب اس مبارک رات کی آمد ہے جس مبارک رات کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مبارک رات کے حوالے سے قرآن مقدس کے اندر احادیث صحیحہ میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ شب برات کے حوالے سے اگر ہم لفظ شب برات پر غور کریں تو اس کا مطلب ہی ہے آزادی کی رات، جہنم سے آزادی کی رات، گناہوں سے آزادی کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی شب برات کا اہتمام فرمایا، اپنی بیویوں کو بھی عبادت کا حکم عطا فرمایا، اور قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ چھوڑا تاکہ ہر کلمہ پڑھنے والا اس مبارک رات میں جاگ کر عبادت کرے اور وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور وہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب بن جائے۔ بالخصوص قرآن عظیم کی اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ یہ جو شب برات ہے یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اسی رات میں اللہ کی طرف سے یہ مقرر کر دیا جاتا ہے پوری سال کتنے لوگوں کا انتقال ہونا ہے، یہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس پوری سال میں کہ کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، اور یہ بھی مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس پوری سال میں کس انسان کو کتنا رزق ملنا ہے۔ تو یقیناً یہ بہت عظیم رات ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس مبارک رات میں جاگے اور عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی مختلف احادیث صحیحہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس مبارک رات میں شعبان کی 15ویں شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے یہاں مقرر تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے یہاں تشریف لانا تھا، لیکن میں نے رات میں دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں موجود نہیں ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اور بیوی کی طرف تشریف لے گئے ہوں گے، اور میں حضور کی تلاش میں نکلی تو میں نے کہیں حضور کو نہ پایا۔ پھر میں نے دیکھا کہ قریب جنت البقیع قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ میں گئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسکرا کے فرمایا، اے عائشہ، کیا تو یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہوں گے اور تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی تلاش میں نکلی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آج کی رات کے حوالے سے یہ کون سی رات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس رات کے حوالے سے نہیں بیان فرمایا کہ یہ 15ویں شعبان ہے، بلکہ اس میں کرنے والے جو اعمال ہیں وہ بھی میرے آقا نے بیان فرمائے، اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی حضور نے بیان فرمائی، اس رات کی جو اہمیت ہے وہ بھی بیان فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر ایک قبیلہ تھا بنو کلب کے نام سے، جس قبیلے کی خاصیت یہ کہ اس میں بکریاں بے شمار پالی جاتی تھیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت مثال ارشاد فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ اپنی شان کے لائق، جیسی اس کی شان ہے، اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور نزول فرمانے کے بعد اللہ کی طرف سے مغرب کے بعد سے، یعنی غروب آفتاب جب ہو جائے، 15ویں شعبان لگ جائے، اس وقت سے لے کر صبح سورج طلوع ہونے تک، یعنی پوری رات
اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے اس کے بندوں کو، ہے کوئی آج کی رات پریشانیوں سے نجات مانگنے والا کہ اس کو پریشانیوں سے نجات دے دی جائے، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ اسے بیماریوں سے شفا دے دی جائے، ہے کوئی آج کی رات مال و دولت اللہ سے طلب کرنے والا کہ اس کو نواز دیا جائے، ہے کوئی زندگی میں پریشانیوں سے نجات مانگنے والا کہ پریشانیوں سے نجات دے دی جائے، ہے کوئی اللہ کا قرب مانگنے والا کہ اسے اللہ کا قرب دے دیا جائے۔ گویا کہ پوری زندگی کے تمام تر معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے طلب کرنے والا، اور یہ ندا شام سے لے کر صبح تک جاری رہتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو اللہ کی رحمت کے حوالے سے فرمایا، اور پھر مغفرت کے حوالے سے میرے نبی نے فرمایا۔ اور اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ جس طرح عرب کی سرزمین پر جو قبیلہ ہے سب سے زیادہ مشہور قبیلہ بنو کلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی اس مبارک رات میں، شب برات میں، اللہ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جنتی بنا دیتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی اس مبارک رات میں اللہ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر، بھیڑ کی بکریاں بے شمار، اور پھر ایک بھیڑ کی بکری میں بال کتنے ہوں گے جس کو لامحالہ انسان اتنی آسانی سے شمار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کی مثال ارشاد نہیں فرمائی بلکہ پورے بکریوں کے ریبڑ کی مثال بیان فرمائی، اور فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا، یقیناً امت کے لیے اس میں خیر بھی ہے، امت کے لیے اس میں بھلائی بھی ہے، امت کے لیے یہ عظیم نعمت بھی ہے، لیکن غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ مژدہ نہیں سنایا بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جو آج اپنی زندگی کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیلے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے فرمایا، اور مختلف احادیث میں الگ الگ چیزوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ڈالی۔ ان تمام چیزوں کو اگر جمع کیا جائے تو وضاحت یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی عظیم رات، اتنی مبارک رات کہ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ مگر حضور نے فرمایا اس رات میں کچھ ایسے بھی گنہگار ہیں، اتنی عظیم رات، نعمتوں والی رات، برکتوں والی رات، مغفرت والی رات، جہنم سے آزادی والی رات، اللہ کا قرب حاصل کرنے والی رات، اللہ کا کرم حاصل کرنے والی، عنایات الہی کو حاصل کرنے والی رات ہے، لیکن اس رات میں بھی کچھ بدنصیب انسان ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، اللہ کے کرم سے محروم رہتے ہیں، اللہ کی عنایات سے محروم رہتے ہیں، اللہ کی رضا سے محروم رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو آج کی اس مبارک رات میں بھی جبکہ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ جنتی بنائے جاتے ہیں، ان کی بخشش کی جاتی ہے، مغفرت کی جاتی ہے، لیکن اس مبارک رات میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جن کی طرف اللہ نظر کرم نہیں فرماتا، جن کی طرف اللہ دیکھتا نہیں ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والے جملے رد کر دیے جاتے ہیں، سنے نہیں جاتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو لوگ ہیں، ایک اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا مشرک، چونکہ قرآن عظیم میں کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے شرک کے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رحمت اور کرم والی رات میں جو انسان مشرک ہے اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ دوسرے شخص کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا، زانی شخص، اتنی عظیم رات میں، اتنی برکتوں والی رات میں عنایات الہی کا نزول ہے آج کی اس مبارک رات میں، اور لوگ بخشے جا رہے ہیں بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر، لیکن اس مبارک رات میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا شخص بخشا نہیں جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اس مبارک رات میں شراب پینے والا شخص بخشا نہیں جائے گا۔ اس مبارک رات کے حوالے سے میرے نبی نے فرمایا غیبت کرنے والا شخص اس مبارک رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ اس رات کے حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا، انہیں ستانے والا، پریشان کرنے والا، انہیں رلانے والا، ان کے دل کو توڑ دینے والا شخص اس مبارک رات میں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اس مبارک رات کے حوالے سے اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس رات کے اندر اتنی بڑی بخشش کے باوجود
غیروں کو، لوگوں کو، ان کے اوپر جادو اور ٹونے کرنے والا شخص. آج کے دور میں بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. جادو کے ذریعے کسی کو تکلیف دینا، کسی مسلمان کو پریشان کرنا. حضور نے فرمایا جادو کرنے والا شخص بخشا نہیں جائے گا. اس مبارک رات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتوں کو توڑ دینے والا شخص، غرور کرنے والا شخص، تکبر کرنے والا شخص، مال حرام کھانے والا شخص، یہ وہ تمام لوگوں کی فہرست ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا اتنی عظیم رات میں جبکہ رحمت اور بخشش کا پروانہ ہر مسلمان کے لیے عام ہوگا، مگر اس مبارک رات میں یہ لوگ جن کو میرے نبی نے فرمایا غیبت کرنے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، حرام کام کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، دوسروں کے حقوق دبا لینے والا، رشتے توڑ دینے والا، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس مبارک رات میں بھی بخشے نہیں جائیں گے. ہاں مگر شرط لگائی گئی. وہ شرط کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک رات کے آنے سے پہلے اگر یہ لوگ توبہ نصوح کر لیں، اگر یہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں، چونکہ ایک دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہی ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا نہیں ہے. لیکن توبہ کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف زبانی طور پر توبہ کے 2 جملے کہے اور بات مکمل ہو گئی، بلکہ قرآن عظیم کے 28ویں پارے میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ نصوح کرو. مفسرین فرماتے ہیں توبہ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کرے تو وہ توبہ اس انداز میں کرے کہ اب دوبارہ زندگی میں کبھی اس گناہ کی طرف مڑنے کا، اس گناہ کی طرف جانے کا، اس گناہ کی طرف پلٹنے کا کبھی ارادہ نہ ہو. مفسرین فرماتے ہیں یہ توبہ نصوح ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک رات میں یہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے، اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں جو ہے پائیں گے، ان پر اللہ کی رحمت کی جو ہے بارشیں نہیں ہوں گی، کرم کی بارشیں نہیں ہوں گی. ہاں مگر شرط یہ ہے کہ اگر اس مبارک رات کے آنے سے پہلے یہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں تو انشاءاللہ اس مبارک رات میں یہ لوگ بھی ان تمام جو ہے برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پائیں گے. غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اگر انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس مبارک رات میں بھی ان کی بخشش نہیں کی جائے گی، اللہ کا کرم نہ ملے گا. کہیں آپ کے اندر وہ چیز تو نہیں ہے؟ غور کیجئے، وقت ہے شب برات آنے میں، 1 دن اور باقی ہے، اور یہ 1 دن باقی صرف اس لیے ہے کہ ہم اس 1 دن میں جو ہے محاسبہ نفس کریں، اپنی شخصیت پر غور کریں، اپنی پرسنالٹی پر غور کریں، اپنے سونے اور جاگنے پر غور کریں، اپنے رشتوں پر غور کریں. ہمارے والدین کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہیں؟ ہمارے دوست و احباب کسی کا ہم نے دل تو نہیں دکھایا؟ ہم سے کبھی یہ گناہ تو نہیں ہوئے زنا، شراب، جوا اور دیگر لوگوں کے حقوق دبانے کے حوالے سے؟ اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کی زندگی میں آپ کی شخصیت سے جو ہے ٹچ ہو کے نکلی ہے، آپ کی شخصیت سے ملوث کبھی ہوئی ہے، تو کوشش کیجئے، 1 دن ابھی باقی ہے شب برات آنے میں، کوشش کیجئے کہ گناہوں پر شرمندہ ہوں، جس کا حق آپ کے اوپر ہے وہ حق آپ ادا کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، تاکہ آنے والی جو شب برات ہے اس مبارک رات میں آپ کو اللہ کا کرم بھی ملے، اس کی عنایات سے آپ محروم نہ ہوں. اس مبارک رات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا اس رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ روزے کے حوالے سے فون کے ذریعے علماء سے پوچھتے ہیں کہ 1 روزہ رکھنا ہوتا ہے شب برات کے موقع پر یا 2 روزے رکھنے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر اگر غور کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی رات میں آپ جاگ کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. تو حضور کے فرمان سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ اس رات آپ جاگ رہے ہیں، سحری کھانے کا آپ کے پاس وقت ہے تو سحری کھا کے روزہ رکھیں اور دن میں آپ آرام کریں گے. تو اب جب روزہ رکھیں تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 1 روزہ رکھیں، لیکن یاد رہے کہ یہ روزہ ہمارے لیے فرض روزہ نہیں ہے بلکہ یہ نفلی روزہ ہے. اور جب یہ نفلی روزہ ہے تو ہمیں شریعت نے یہ اختیار دیا ہے، چاہے ہم 1 روزہ رکھیں اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم 1 سے زیادہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اس مبارک مہینے میں اکثر روزے رکھتے تھے، تو ہمارے لیے یہ نفلی روزہ ہے کہ اگر ہم رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی مسلمان ایسا بھی ہے جو اس رات کو جاگنے کے بعد دوسرے دن روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی اور پریشانی کی وجہ سے، تو
اسے چھوڑنے کی اجازت رہے گی، چونکہ یہ نفلی روزہ ہے، فرض اور واجب کا مسئلہ نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس مبارک رات میں آپ جاگیں، اللہ کو راضی کریں۔ اور یہیں میں ایک چھوٹی سی بات بالخصوص اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا۔ جس طرح ہمارے ملک ہندوستان میں ایک عام طور پر یہ رواج ہے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، کہ ہماری ماؤں نے، بہنوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شب برات جو یہ مبارک دن آنے والا ہے، تو یہ جو دن ہے یہ اچھے پکوان بنانے کا دن ہے، خوبصورت حلوے بنانے کا دن ہے، اور یہ کھانے کا دن ہے، اور اسی تمام جو ہے ذمہ داریوں میں ہماری مائیں بہنیں رات کے 10 بجے 11 12 بجے تک کھانے اور پکوان بنانے میں لگی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ جسمانی طور پر اتنا تھک جاتی ہیں کہ پھر وضو کر کے ان کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی بھی ان کے جسم میں ہمت اور طاقت نہیں ہوتی ہے۔ یاد رہے یہ عظیم رات مغفرت کی رات ہے، یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے، اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کی رات ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پورے سال آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو مانگنے کے لیے، مگر یہ ایک رات ایسی ہے کہ جس رات میں اللہ نے خود بلایا ہے دینے کے لیے۔ پوری سال آپ جاتے ہو مانگنے کے لیے، اس ایک رات میں اللہ نے بلایا ہے دینے کے لیے۔ جب اللہ نے دینے کے لیے بلایا ہے، قرآن عظیم کے اندر فرمایا گیا ان اللہ لا یخلف وعدہ، کہ اللہ جب وعدہ کرتا ہے دینے کا تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اس کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے۔ تو اللہ نے اس رات میں دینے کے لیے بلایا، تو کوشش کریں کہ آپ پکوانوں سے اپنے دامن کو بچائیں، کھانے سے، پینے سے، دعوت پارٹیاں گھومنے سے۔ یہ رات پارٹیوں والی رات نہیں ہے، یہ گھومنے پھرنے والی جو ہے رات نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ بڑی محبت کے ساتھ گزارش کروں گا، ایک دن پہلے یا ایک دن کے بعد یہ سارے کام کریں، لیکن شب برات جو مبارک اور عظیم رات ہے یہ عبادت کی رات ہے، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ عصر کے وقت اپنی تمام تر ضروریات سے، اپنے کاموں سے، کھانے سے فارغ ہو جائیں، اور نماز مغرب کے بعد شب برات لگ جاتی ہے، پوری رات مصلی پہ گزاریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، خاندان کے لیے دعا کریں، اپنی آنے والی نسل کے لیے دعا کریں، کاروبار کے لیے دعا کریں، بیماریوں سے شفا کے لیے دعا کریں، جو بے اولاد ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے، قرض دار ہیں تو قرضے سے رہائی کے لیے دعا کریں، اللہ سے غیبی مدد مانگیں، چونکہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت پوری رات یہ اعلان کرتی ہے کوئی کاروبار مانگنے والا، ترقیاں مانگنے والا، عزت مانگنے والا، پاور مانگنے والا، بزنس مانگنے والا، بیماریوں سے شفا مانگنے والا، بے اولاد اولاد مانگنے والا، تو خود اللہ کے محبوب کی مبارک زبان سے یہ جملے نکلیں تو یہ رات لینے والی ہے، نہ کہ ضائع کرنے والی رات ہے۔ کوشش کیجئے اس سال آپ کا طرز ذرا پچھلی سال سے مختلف ہونا چاہیے۔ بالخصوص اس مبارک موقع پر میں اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات صرف جاگنے والی رات ہے۔ یاد رہے شب برات صرف جاگنے والی رات نہیں ہے، بلکہ شب برات جاگ کر عبادت کرنے والی رات ہے، صرف جاگنے والی رات نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے اور آج بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ شام کو غسل کرنے کے بعد، اچھا لباس پہننے کے بعد بائک لے کر روڈوں پر لوگ چلے جاتے ہیں، پٹیوں پر بیٹھتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، اور پوری رات اسی میں گزر جاتی ہے۔ یاد رہے یہ ایک بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے، یہ محرومی کی جو ہے بات ہے کہ اللہ نے آپ کو انعام دینے کے لیے سال میں ایک رات مقرر فرمائی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کے گھر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں، مسجد میں اپنی پیشانی جھکائیں، ہاتھ پھیلائیں، اپنے دامن کو پھیلا کے اللہ کا کرم سمیٹیں، آپ روڈ پر اپنے دوست اور احباب کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، یہ بدنصیبی اور محرومی کی رات ہے۔ یاد رکھیے قرآن عظیم میں کہا گیا یہ رات آپ کی زندگی اور موت کے فیصلے کی رات ہے، اسی رات میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ پوری فہرست، پوری لسٹ تیار کی جاتی ہے کہ اس پوری سال میں شعبان سے شعبان تک مرنے والا کون ہے، پیدا ہونے والا کون ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مرنے والوں کی لسٹ میں آپ کا نام آ چکا ہے اور آپ گپ شپ میں لگے ہوئے۔ اس لیے خدا را اپنی آخرت کو بہتر بنائیے، اس رات کو بہت قیمتی سمجھ کر اللہ کے گھر میں جائیے، مسجد میں جائیے، نفل نماز پڑھیے، قضا نمازیں پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجیے۔ آخر میں والدین کے نام محبت کے ساتھ ایک پیغام، اس مبارک موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی شب برات
کی جو ہے رات شروع ہوتی ہے نماز مغرب کے بعد، ہمارے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے بچے اپنے اپنے محلے میں آتش بازی کرتے ہیں، شور شرابہ ہنگامہ آرائی کا ماحول ہوتا ہے، پٹاخے چلائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے جائز قرار نہیں دیا، بلکہ ہم شور شرابے اور ہنگامہ آرائی کے نام پر آتش بازی کرتے ہیں۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ فضول خرچی میں آتا ہے، بجائے اس کے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہیں تو کوشش کیجئے کہ جو پیسہ آپ آتش بازی میں لگا رہے ہیں کسی غریب کے گھر تک راشن کا سامان پہنچا دیں، کسی محتاج کی مدد کر دیں، اور وہ بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا اس انداز میں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اس کا مطلب یہ بالکل خاموشی کے ساتھ، اس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ کوشش کیجئے ابھی سے اپنے بچوں کو سمجھائیے، آنے والے ابھی 2 دن کا جو ہے وقت باقی ہے، کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو اس بات پر آمادہ کریں اس سال کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں کسی بھی طرح آتش بازی نہیں ہوگی، بلکہ ہم سنت کے مطابق جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، انشاءاللہ ہم اور آپ اسی کے مطابق شب برات منائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو شب برات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس پوری رات میں ہم سب کو جاگ کر عبادت کرنے اور دوسرے دن روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔